لیں جی اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت محترم جناب شبیر بٹ صاحب جو کہ ڈیپٹی کمشنر ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے خاص طور پہ گوجرانوالہ گجرات کی صورتحال کے حوالے سے. اور سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شبیر بٹ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آواز آ رہی ہے جی؟ پلیئر ہیونگ یو. سر فرمائیے، جو گوجرانوالہ بالخصوص مریدکے میں شدید بارشوں کے بعد جو موجودہ زمینی صورتحال ہے اس حوالے سے کیا ہے اس وقت سچویشن، اور جو ہنگامی بنیادوں پر نکاسی آپ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، کیونکہ سپیل مونسون کا بڑا شدت سے جاری ہے؟ جی پچھلے ایک ہفتے سے جو بڑی شدید قسم کی بارشیں ہو رہی تھی، اور ان بارشوں سے ہوا یہ ہے بیسیکلی کہ جو ہماری ڈرینز ہیں جی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی، وہ اوور فلو ہو گئی ہیں بہت سارے، کیونکہ بڑی شدید بارشیں تھیں، کنسنٹریٹڈ بارشیں تھیں اور مسلسل بارشیں ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے جو ہماری ڈرینز کی کیپیسٹی سے زیادہ پانی اس میں آیا، تو وہ اوور فلو ہونے کے بعد کافی سارا جو ایریا ہے ہمارا، خاص طور پہ ایگریکلچر لینڈ جو ہے جہاں پہ دھان کی فصل ہماری کاشت ہوئی تھی، اس میں پانی گیا ہے، اور چند ایک جو ہمارے دیہات ہیں وہ بھی، ان کے اندر بھی پانی جو ہے وہ انٹر ہو گیا ہے. تو اس وقت تو الحمدللہ سچویشن جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرولڈ ہے، کیونکہ پچھلے 2 دن سے اب بارش نہیں ہو رہی، تو پانی کافی زیادہ ریسیڈ کر گیا اور آبادیوں سے تو پانی نکل گیا، لیکن ابھی بھی جو ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہے اس سے. ٹھیک ہے. یہ فرمائے گا جو گوجرانوالہ اور ناروال کے متاثرہ نشیبی علاقوں میں جو شہریوں کے لیے فوری طور پہ ریلیف کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں اور معمولات زندگی کو بحال کرنے کے حوالے سے بات کریں، تو ریسکیو اور ضلعی تنظیمیں کس حد تک متحرک ہیں، کیونکہ آئندہ یہ ایکسرسائزز اور یہ ہارڈ ورک مزید ہونے جا رہا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی جو یہ مونسون کا ٹائم جو ہے یہ مزید آئے گا، تو اس میں بارشیں مزید ایکسپیکٹڈ ہے. جی تو اس میں ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ پوری طرح متحرک ہے. ہم نے نہ صرف جو ہمارے لوکلز ہیں ان کو انگیج کیا ہوا ہے، ٹائملی ان کو وارننگس دے رہے ہیں، اگر کہیں سے ہمیں ایویکویٹ کروانا پڑتا ہے ان کو ایویکویٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو راشن ہے اور جو فاڈر ہے خاص طور پہ جانوروں کے لیے، اس کو ہم نے گورنمنٹ کی ڈائریکشن کے مطابق ارینج کیا ہے. تو الحمدللہ اس وقت تک تو ایز سچ کوئی اتنی زیادہ ایمرجنسی کی سچویشن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی ایمرجنسی کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے جو گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ پوری طرح تیار ہیں. اچھا سر، ہر سال کی جو اربن فلڈنگ سے بچنے کے لیے اور نکاسی آپ کے درینہ مسئلے کے مستقل حل کے لیے ضلعی سطح پر کیا ماسٹر پلاننگ بھی کوئی جاری کی گئی ہے؟ کیونکہ اب یہ ریپڈلی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سال بہت زیادہ نہیں گزرتے، پچھلے سال کا ایکسپیرینس ہمارے سامنے ہے، اب پھر سچویشن کچھ اس کے بارے میں انڈیکیٹ کر رہی ہے. دیکھیں جی، جہاں تک اربن پلاننگ کی بات ہے تو اس وقت حکومت پنجاب نے بلینز آف روپیز کی جو پروگرامز ہیں وہ لانچ کیے ہوئے ہیں پورے پنجاب کے شہروں میں. سب سے پہلے تو حکومت پنجاب نے یہ کیا ہے کہ پورے پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹس میں واسا کو متحرک کیا ہے، واسا کو آرگنائز کیا ہے، اسٹیبلش کیا ہے واسا کے ادارے کو. اس کے ساتھ ساتھ تمام جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ یہ شروع کیے ہیں. اب ظاہر ہے یہ ایک ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی ہے. یہ جو سیوریج سسٹم اس سے پہلے تھے یہ آج سے سمجھ لیں 50-60 سال پہلے لے کیے گئے تھے، جو کہ اس وقت کی ضروریات کے لیے تھے، اور موجودہ جو آبادی کی کنسنٹریشن ہے اس کے بعد یہ ناکافی ہو گئے ہیں. حکومت پنجاب نے اس وقت بلینز آف روپیز پہ تمام شہروں میں یہ منصوبے شروع کیے ہیں. اب یہ ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی ہے، اور انشاءاللہ ان کے لیے 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں جب یہ منصوبے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اربن فلڈنگ جو ہے یہ کم سے کم ہو جائے گی.
اچھا سر، ایک لاسٹ کوشچن ریسکیو 1122 کے حوالے سے بھی، جو امدادی ہیلپ فل ٹیمز ہیں ان کے حوالے سے بھی، کہ ان کو ان دنوں کے لیے خاص طور پہ ٹرینڈ کر دیا گیا ہے، کوئی ان کو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، یا اور بھی دوسری ٹیمز اس میں شامل کی گئی ہیں کہ اس وقت پہ کوپ اپ کرنے کے لیے، ریڈی رہنے کے لیے وہ تیار ہیں؟ دیکھیں جی، جو مونسون سیزن کے آغاز سے پہلے ہم سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری مشینری ہوتی ہے وہ خیر ریسکیو سے ریلیٹڈ ہو یا ڈیباٹرنگ کے حوالے سے ہو، وہ ساری مشینری جو ہے ایک دفعہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ساری کی ساری مشینری ورکنگ کنڈیشن میں ہے. اس کے بعد پھر ہم ایکسرسائزز کرتے ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ میں کی طرح گجرانوالہ میں بھی 2 جو ہیں یہ موک ایکسرسائزز ہم نے کی ہیں ریسکیو 1122 کے ساتھ مل کے، کہ جس میں ہم چیک کرتے ہیں ان کی پریپریشنز کے حوالے سے اور ان کی اویئرنیس کے حوالے سے. تو اس حوالے سے تمام ایکسرسائزز بھی کی گئی ہیں، تمام جو ہمارا فلڈ فائٹنگ اکوپمنٹ ہے اس کو چیک کیا گیا ہے. تو وہ نہ صرف آن بورڈ ہے 1122 بلکہ الحمدللہ وہ ریڈی ہیں کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کی سچویشن میں نمٹنے کے لیے. ٹھیک ہے، شبیر حسین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، جو کہ ڈیپٹی کمشنر گوجرانوالہ. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت انجینئر انعام الرحمان صاحب، ان کی طرف دوبارہ آتے ہیں. سر شکریہ آپ کے پیشنس کا، تھوڑا سا وقت لگ گیا لیکن چونکہ ہم نے بات آپ سے ڈیٹیل میں کرنی ہے تو آغاز کرتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں موجودہ مونسون کا جو سپیل ہے اس کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی ایز ایکسپیکٹڈ اس سال مانسون ویسے بھی تقریباً 2 ہفتے لیٹ پہنچا ہے، جی تو اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو پہلا سپیل آتا ہے نا تو یہ آؤٹر رم کے ساتھ پینیٹریٹ کرتا ہے، آگے پنڈی پشاور تک چلا جاتا ہے. یہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، مطلب آپ اندازہ کریں کہ اسی سے اگر ڈبل بارش ہوتی تو حالات زیادہ خراب ہونے تھے. جی دوسرا سپیل ابھی پیچھے پہنچ رہا ہے اس وقت کلکتہ کے پاس، وہ چرن کر رہا ہے تو وہ بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا. تو بارش یہ کہ پھیل کے برسے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ہو یہ رہا ہے کہ وارمنگ کی وجہ سے نا، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو سپائک ہوتی ہے نا ٹیمپریچر کی وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے زیادہ وہ کسی جگہ پہ کنسنٹریٹ ہو کے بس جاتا ہے، ہم وہ کلاؤڈ بسٹ کہتے ہیں. اب اس میں ذرا انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گا سر. کہ 2-3 چیزیں ہیں جن کے ایک ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم جب لارج اسکیل پہ بات کرتے ہیں نا بڑے نالوں کی، دریاؤں کی، تو وہ تو ظاہر ہے ایک سیٹ پیٹرن ہے، وہ چل رہا ہے. لیکن کلاؤڈ بسٹ کا پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ لاہور پہ، گجرانوالہ پہ، گجرات پہ، یہ آؤٹر رم میں سٹی آتے ہیں، یہاں پہ پرابلم ہوتا ہے، سیالکوٹ میں بھی ہوتا ہے. تو ان میں جو پچھلے 50-100 سال میں گروتھ بہت زیادہ ہوئی ہے، بہت بڑے بڑے ہو گیا ہمارے شہر. اور ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ لینڈ سبسیڈنس جو ہے نا، جب ہم پانی زیادہ نیچے سے نکالتے ہیں تو ہماری زمین اگر لیٹ سے کہ 5-6 فٹ بھی بیٹھتی ہے اور بیٹھ رہی ہے، لاہور دھانس رہا ہے، لاہور سال میں 3-4 انچ دھانس رہا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جو پورا ڈرینیج سسٹم لاہور کا پڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ، وہ ابھی نہیں تو 10 سال بعد اگر ہم نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا، کیلیبریٹ نہ کیا، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ اس کی ساری سلوپ ختم ہو جاتی ہے، پھر پانی نکلنا ہی ختم ہو جاتا ہے. ویسے بھی سلوپ آدھی ہونا تو 1/4 رہ جاتا ہے اس کا ڈرینیج کی پرفارمنس جو ہے. تو یہ چیزیں ایک تو ان کو کیلیبریٹ کر کے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز تو نہیں ہے کہ پورا ہمارے وہ شہر جو ہے وہ پیالے بن جائیں اور پانی جو ہے وہاں پہ، کیونکہ جہاں پہ زیادہ آبادی ہے وہی ہر ایک نے اپنا ڈیپ پمپ لگایا ہوا ہے، نیچے پانی نکالتے ہیں. اور یہ لاہور سے لے کے قصور تک سارا ایک میگا سٹی بن گیا. اس طرح گجرانوالہ ہے، اسی طرح گجرات ہے، سیالکوٹ ہے. تو یہ چیز فوری طور پہ واسا کو کنسیڈر کرنی چاہیے. اس میں کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے، فٹافٹ وہ 1-2 ریڈنگز ہے پرانے 100 سال پرانے بینچ مارکس کو کیلیبریٹ کر کے. اور دوسرا ہمارے لائف سٹائل میں جو ہے یہ گاربیج بہت ہو گیا، پلاسٹک ہر جگہ، یہ نالے خیر وہ تو اینولی صفائی کرتے ہیں. تو ایک ہوتی ہے سامنے نظر آنے والی صفائی، ایک یہ ہوتا ہے اپنے نالوں کو، پائپوں کو اپنے کلیئر رکھنا ہوتا ہے، وہ سال کے سال وہ ہو جائے تو پھر آپ تیار ہوں گے. تو یہ پہلے والا پوائنٹ بھی بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کہہ رہے ہیں کلاؤڈ بسٹ ہے، پانی نکل نہیں رہا،
لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پائپ وغیرہ نالے بھی صاف کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر سلوپ ہی نہیں ہے تو پانی تو نکلے گا ہی نہیں. تو یہ اچھا بہت سوری میں آپ کی بات ہو چک رہا ہوں. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے، میرے علم میں کم از کم یہ اضافہ ہے اور ہو سکتا ہے ہمارے ویورز کے علم میں بھی اضافہ ہو. یہ ایک چیز کہ جو ہم پانی نکال رہے ہیں زمین سے، اس کی وجہ سے زمین چاہے وہ کوئی بھی شہر ہو نیچے دھنس رہی ہے، اور اس کو نیچے پنچ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اگر ایک سال میں وہ 2 سے 3 انچ جیسے آپ فرما رہے ہیں نیچے جا رہی ہے، تو 10 سال میں کم از کم 25 سے 30 انچ نیچے چلی گئی. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک باؤل کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے. تو جتنا مرضی آپ ڈرینیج سسٹم کو آپ امپروو کرنے کی کوشش کریں، پانی ادھر رہے گا. آپ یہ فرما رہے ہیں؟ جی بالکل. یہ چیز میکسیکو سٹی میں، جکارتا میں، کیلیفورنیا میں بڑے آبویس، وہاں پہ تو 40-40 فٹ، اور میکسیکو سٹی میں تو بہت زیادہ، اور جکارتا میں بھی یہ جی جی چیز ہو چکی ہے. ہمارا جو اسپیشلی میدانی علاقوں کے شہر ہیں، اسپیشلی لاہور ایک اسپیشل کیس ہے جی کہ یہاں پہ آبادی بھی کروڑوں میں پہنچ رہی ہے، اور یہ ہے بھی نیچے بیڈ راک نہیں ہے، سارا ریت مٹی ہے. اور 200 فٹ سے زیادہ گہرائی کا جتنا پانی نکالیں گے وہ ارریورسیبل ہوتا ہے، وہاں پہ سیپ کر کے نہیں پہنچتا. اور مہینے میں 15-20 ایسے زلزلے آتے ہیں جو ہم فیل نہیں کرتے، لیکن جب وہ جھٹکا آتا ہے تو زمین بیٹھ جاتی ہے. آدھا ملی میٹر بیٹھے، 1 ملی میٹر بیٹھے، وہ سارا وہ پانی دوبارہ ہم وہاں پہ پمپ کریں گے بھی نہیں تو پریشر کریں بھی نہ تو پریشر اتنا ہوتا ہے وہ پانی واپس نہیں جاتا. انجینئر تو صاحب سوری میں آپ کی باتیں ساتھ ساتھ اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ آپ خود ہی کوشچن مجھے ایسے دے رہے ہیں کہ یہ بڑی سنگین صورتحال کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم چونکہ لاہور جیسے شہر میں اگر بات کرتے ہیں یا بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں تو پانی روز بروز کم ہوتا نظر آتا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہے ہمیں. ہم جتنا مرضی اس کے بارے میں نظر چرا لیں، ہم بورنگ کرتے جا رہے ہیں، زمینی پمپ لگاتے جا رہے ہیں، پانی اپنی ضرورت کے لیے نکال کے ضائع بھی کرتے جا رہے ہیں. یہ ہمیں کتنا زیادہ افیکٹ کرے گا آنے والے دنوں میں؟ بالکل جی، اس کو تو فوری طور پہ ایک تو دیکھنا ہے کہ نقصان ہو کتنا گیا. اب ایک اس کو دیکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو روکنا کیسے ہے. سب سے بیسٹ ابھی تک تو 100% پانی لاہور جو ہے زمین سے نکال رہا ہے. آلٹرنیٹو یہ ہے کہ ہمارے باہر سے جو لاہور کینال آتی ہے اس کی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی. دیکھیں آبادی 30-30 40-40 گنا بڑھ گئی، اور جو ایلوکیٹڈ پانی ہے وہ اب زمین سے نکالتے جا رہے ہیں. یہ چیز جی اگر کسی نے پہلے پوائنٹ آؤٹ نہیں کی تو اب ہم کر رہے ہیں. جی وہ اس لیے کہ یہ ارریورسیبل چیز ہے. یہ تقریباً 2014-15 سے اس کی سٹڈیز ہونی شروع ہوئی تھی. میں نے ایک دن ایسے بیٹھ کے سرچ کیا تو کم از کم 5-6 سٹڈیز پڑھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ان کی میپنگ بھی کی ہوئی ہے. ہمیں بس پرسائزلی اس کو لیٹسٹ فگرز وہ کیا کرتے ہیں، وہ ریلیٹیو کرتے ہیں، ایئر ٹو ایئر انہوں نے میجر کر لیا. لیکن جو ہمارے پاس آفیشیل بینچ مارک ہے ان سے کمپیئر کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ 4 فٹ دھنس چکا ہے یا 5 فٹ دھنس چکا ہے. اگر نہیں بھی اتنا ہوا نا تو وہ ہو جائے گا، اگلے 4-5 سال میں ہو جائے گا. تو ہمارے پاس ٹوٹل لاہور جو ہے وہ لیٹ سے کہ 15 فٹ اونچا ہے دریائے راوی سے، جی اور وہ 15 میں سے ہم 10 لوز کر جاتے ہیں تو پھر وہ ڈرینیج سسٹم تو سارا ناکارہ ہو جائے گا، ہم جتنا مرضی اسے اپ گریڈ کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ جہاں پہ اس وقت موجود ہیں، چونکہ امریکہ میں ہیں آپ، اور وہاں کے اگر آپ ماڈل کو دیکھیں وہ کس طرح سے امپروو کر رہے ہیں، کیونکہ پانی اور بارشوں کا سلسلہ وہاں بھی بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ وہ کس طرح سے اس چیز کو مینیج کرتے ہیں. بیکاز لاہور یا ہم اپنے پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں، کبھی اجناس ضائع ہیں، کبھی املاک ضائع ہیں، کبھی آپ کا لائف سٹاک جانوروں کی صورت میں ضائع ہے، اور یہ اب 10-15 سالوں کی بات نہیں رہ گئی، اب ہر سال تقریباً یہ سچویشن بنتی نظر آتی ہے. جی اس میں 2 بڑے پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ہماری طرح الوویل پلینز نہیں ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ پنڈی کی جو زمین ہے، پنڈی اسلام آباد کی، وہاں پہ سلوپ بھی زیادہ ہوتی ہے، نیچے بیڈ راک ہوتی ہے، وہاں پہ دھنسنے کا اتنا نہیں ہوتا، وہاں ریچارج لوگ کرتے ہیں، پانی نیچے سے نکالتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. جی اسی طرح یو ایس کا جو کنٹیننٹل شیلف ہے ایسٹ پہ ویسٹ پہ، وہاں پہ یہ پاکستان کے دریائی میدانوں کی طرح کی صورت حال ہے نہیں. جی ہماری طرف یہ ہے کہ سندھ میں کم از کم ڈسپلن بہت زیادہ ہے کہ آپ دریاؤں کی جگہ نہیں چھیڑتے. اب ہم کیا کرتے ہیں، شہروں کی تو ہم نے تھوڑی سی بات کر لی، جو بڑا ایریا تو ظاہر ہے دیہات کا علاقہ ہے، رورل ایریاز کی دریاؤں بھی کے بات پاس. کرتے ہیں. جی جی رورل ایریاز میں یہ ہے کہ ہمارے طرف وہ جو ریس ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی، جی اس کو چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہیں. جہاں پہ جس کا دل کرتا ہے اناؤنس کر کے فائلیں بیچنا شروع کر دیتا ہے، تو دیٹ از ریئلی کروئل. کہ پنڈی
اسلام آباد چکری سواں کے قریب، لاہور راوی کے اندر، پھر ملتان کے پاس، جہاں پہ بھی کسی کو جگہ نظر خالی آتی ہے نا، تو وہ اس کی ایک پیپر ورک کا ایک پورا ماڈل ہے کہ آپ نے این او سیز لینے ہیں، آپ نے یہ جی دیکھنا ہے کہ ویسے فلڈ ہیزرڈ کا کیا ہے، زلزلہ کا خیر ادھر میدانی علاقوں میں اتنا وہ سب طرف کامن ہوتا ہے، لیکن اس کا فلڈ کا اسپیشلی فلڈ کے جو زونز ہیں ان کے حساب سے اب یہ جب ہم روڈا کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 12-13 سال میں کتنی گورنمنٹس آئیں، کسی نے اس کا وہ چیز چیک نہیں کرائی کہ پوری باٹل نیک بنا دی ہوئی ہے، سوری لیکن ابھی اچھا بھی وہ چل رہا ہے۔ وہاں پہ دیہات تھے وہ اتنا آگے نہیں تھے، یہ سوسائٹیز جو ہیں یہ دونوں طرف سے انہیں انکروچ کیا دریا کے راستے کو، اب وہاں پہ جو لوگ رہتے ہوں گے وہ تو ظاہر رسک پہ ہی ہیں۔ اس سال فلڈ اگر اتنا نہ آئے لیکن 2 سال بعد آ جائے گا، 3 سال بعد آ جائے گا۔ پچھلے سال 2 لاکھ کیوسک کا آیا تھا، لیکن یہاں سے 5-5 لاکھ کے گزرتے رہے ہیں، جی تو وہ جو ہے نا کبھی بھی آ سکتا ہے، ریٹرن ٹائم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں ایک تو ویسے لوگوں کی لائف، لوگوں کا مال، پھر آپ ادھر بلڈنگز بھی بنا دیں وہ اس کو اور تنگ کر دیں گی، تو ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، رسکی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا انعام الرحمان صاحب، آپ بڑی الارمنگ باتیں بتا رہے ہیں، یا شاید آپ چونکہ اس کا علم رکھتے ہیں اس لیے آپ بتا رہے ہیں، اور ہمیں تو خوف آ رہا ہے سن کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پانی کا ریلا پچھلے سال 2 لاکھ 2 کیوسک لاکھ گزرا ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ اب نہیں گزرے گا، وہ دوبارہ بھی گزر سکتا ہے، وہ کب گزرے گا وہ ہمیں نہیں پتا، اور اس کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہیں شاید۔ جی میں اس کے لیے آپ کو ایک بڑی ایک ٹرک بات بتاتا ہوں کہ جی لیٹ سے کہ اگر انڈیا اس سال دوبارہ 3 لاکھ کا یا 4 لاکھ کا ریلا بھیج دے، مطلب وہ ان کے لیے تو بٹن دبانے کی بات ہے نا، جی وہ ابھی بھیج دے تو اچھا ہے، اس سے کیا ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن وہ ابھی نہیں بھیجے گا، وہ اس وقت بھیجے گا جب آپ کا پورا روڈا تیار ہو جائے گا، پورے آپ 50 لاکھ آبادی وہاں پہ بٹھا دیں گے، پھر وہ بٹن دبائے گا۔ اچھا تو اس کے دس از اس فرسٹ کیس سیناریو۔ جی جی میں آئی کین انڈرسٹینڈ، یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کے پیچھے پوری ایک انجینئرنگ ہے، ویسے تو انجینئر آپ ہیں لیکن ہمیں آپ کی باتوں سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ انٹرنیشنل لابنگ اور پھر ان کی انجینئرنگ کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا سر کہ ہر سال، ہر 2-3 سال بعد ایسے معاملات جب ہوتے ہیں تو پھر ہم بینرز بھی دیکھتے ہیں، ہم کچھ چیزیں بھی دیکھتے ہیں، ہم کام ہوتا بھی بظاہر دیکھتے ہیں، اس سب معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے پستی عوام ہی ہے، نقصان لوگوں کا ہی ہوتا ہے، آخر کار یہ کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ ہمارے پاس کوئی ایسا پریکٹیکل پلان اب تک کیوں نہیں ہے؟ ہم جب سے چھوٹے ہیں ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں سیلاب کے حوالے سے، وہ اگلے سال ورسٹ ہوتی ہی نظر آتی ہے۔ آپ چونکہ پانی کی انجینئرنگ کو سمجھتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر پا رہے یا ہم کر نہیں پا رہے؟ سر پرائرٹیز اور نیت کا بڑا پرابلم ہے، دیکھیں آج تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں، جب 2010 کے فلڈ میں نے پورا بڑا ڈیٹیلڈ ڈیزائن بنا کے دیا تھا کہ پورے فلڈ کا پانی بھی آپ کا سٹور ہو جاتا، جی اور اس سے بجلی آپ اندازہ کریں کہ جتنی پورے پاکستان کو ضرورت ہے اس سے زیادہ بجلی آپ کو 70 پیسے فی یونٹ مل جانی تھی، ٹھیک ہے؟ جی لیکن آج 16 سال ہونے کے آئے ہیں، چوتھی گورنمنٹ گزر رہی ہے، آج تک ایک سیاست دان نے، کیونکہ وہ ان کو پلے نہیں پڑتی بات نا، وہ انٹرسٹ کہتے ہیں نہیں کہ ہے۔ ہمارا کام ہی نہیں ہے، تو ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ، ان کے موڈ ہوتے ہیں کچھ آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک کبھی فون اٹھا کے ملا لوں تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو آپ کو جانتے نہیں ہیں۔ اچھا 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 سر، یہ تو خیر ایک چیپٹر ہے ڈیبیٹیبل، یہ فرمائیے گا جو ابھی کی شدید بارشیں اگر ہم ان کو دیکھیں، جو اسپیل ابھی آگے آنے والا ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے عوام کو فوری طور پر کیا پریکاشنز، کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی؟ جی فوری حفاظتی تدبیر سب سے بڑی یہ ہے کہ آج کل یہ ٹک ٹاک والا ماحول آ گیا نا، لوگ ادھر ویڈیو بنانے پہنچ جاتے ہیں، اس سے بچیں بالکل جناب، اس چیز کو باقاعدہ پریچ کرنا چاہیے صحیح کہ اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں ویوز لینے کے لیے۔ باقی جو ریڈینس ہے اداروں کی، وہ ماشاءاللہ اپنا کام ان کو پتہ، ان کی ایس او پی سیٹ ہے، انہیں پتہ ہے کہ کس جگہ پہ وہ، تو آج کل دیکھیں 10 سال پہلے کے مقابلے میں ابھی الرٹنس تو بہت کوئک ہے، ہمیں ادھر بیٹھے پتہ چل جاتا ہے، بلکہ پریڈکٹ ہو جاتا ہے، ایک دن پہلے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونا ہے، فلوز وغیرہ بھی پریڈکٹ ہو جاتے ہیں، نالوں کے بھی اور دریاؤں کے بھی، تو اس حساب سے وہ ریڈی ہیں۔ اب لوگوں پہ بھی یا لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، کچھ
اپنی جسے کہتے ہیں کہ بچگانا پن میں کچھ فوٹو وغیرہ بنانے کے چکر میں اس سے بچیں. باقی کسان ہوتے ہیں, رورل ایریا کے لوگ ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے, وہ اتنا رسک نہیں لیتے, لیکن نئی نسل کو تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت. اچھا, یہ بات اپنی بڑی انٹرسٹنگ کی کہ ہم ٹک ٹاک نیشن والی بات جو ہے اس پہ ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے کہ ہم ایسی صورتحال جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی آفت ہو, ناگہانی صورتحال ہو, کوئی حادثہ ہو, ایون کہ سیلاب کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں, ہم وہاں پہ فوٹو سیشن کرنے ایک بڑی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں, اکا دکا نہیں بڑی تعداد میں, جس سے نقصانات مزید بڑھنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے اور سم ٹائمز ہو بھی جاتا ہے. ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ایسی جگہوں پہ گھروں کی تعمیر, بلڈنگز کی تعمیر, ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تعمیر اور پھر درختوں کو کاٹ کے جو آپ آبادیاں بنا رہے ہیں, یہ کتنا زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں ان چیزوں کو مزید آگے بڑھنے کے لیے, آندھیوں کے حوالے سے, بارشوں کے نقصان کے حوالے سے, سیلاب کے حوالے سے. اگر ہم آبادیاں ہی بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر درختوں کو کاٹ کے ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں؟ جی, آبادیاں بنائیں لیکن اس کو پورا ریگولیٹ کریں کہ کہاں کہاں پلاننگ کے تحت ہونا, اور جی جی ساتھ یہ کہ اس میں آپ ان کو یہ بھی کہہ دیں کہ آپ نے گرین بیلٹس رکھنی ہے, آپ نے اتنے درخت لگانے ہیں, تو وہ ایزیلی مینیج ہو جاتا ہے. لوگ خود بھی اپنا مطلب جو لوگ نیا گھر بنائیں گے وہ ادھر ساتھ اپنا بیک یارڈ بنائیں گے, آگے درخت وغیرہ لگا لیں گے اگر انہیں انکریج کریں. اب ہو کیا رہا ہے کہ اسپیشلی پوٹھوہا ریجن میں ایسی ایسی جگہ پہ وہ بن رہی ہیں جہاں پہ پانی ہے ہی نہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے, وہ زیادہ آپ زمین میں سے 1-2 سال نکالیں گے, اس کے بعد پانی ختم ہو جائے گا. تو جس طرح وہ محمد تغلق کا دولت آباد بنا تھا نا, 1-2 سال میں پانی ختم ہو گیا, تو وہ والی سچویشن بننے. سر اب پنڈی, اسلام آباد, لاہور, ہمارے یہ جو بڑے اربن سینٹرز ہیں بہت بڑے ہیں, ان میں زمین کے پانی سے گزارا نہیں ہونا. ان کو بڑی کینالز جو پہلے سے ایگزسٹنگ ہیں ان سے زیادہ آؤٹ لیٹ, ظاہر آبادی اب ادھر آ رہی ہے, شہر دیہات کو چھوڑ کے آ رہی ہے, تو وہ اپنا پانی بھی ساتھ تو نہیں لا سکتے, لیکن ان کا شیئر جو ہے وہ تھوڑا بہت, یہاں انسانی ضرورت کے لیے اتنا زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا. وہ ٹھیک ہے. یہی ہے کہ لیٹ سے کہ اگر 800 کیوسک کا ہے تو 800 سے 900 ہو جائے گا, 850 ہو جائے گا. اتنے کٹ سے پورے ملک کے اتنا فرق نہیں پڑتا, آبادی اس سے زیادہ آ رہی ہے. تو جو کچھ کرنا ہے پلان کریں, ہیپ ہیزرڈلی نہ کریں, اس سے لوگوں کا بھی نقصان ہوگا اور جان مال کا ہوتا ہے, پراپرٹی کا ہوتا ہے. تو اور ظاہر ہے ایک اوور آل جو آپ کا جسے کہتے ہیں کہ معیار زندگی, اب دیکھیں کسی جگہ جا کے بیٹھ گیا, ادھر پانی نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے زیادہ. جی وہی کراچی میں جس طرح ٹرکوں میں پانی ہے تو وہ کریں گے. تو ٹھیک, سب کچھ پلان کر کے کریں تو سب کچھ ہینڈل ہو جائے گا. ہینڈل ہو سکتا ہے. لیکن آپ 2 شہروں کی مثال دے رہے ہیں, جیسے کہ جس طرح لاہور جیسا بڑا ایک شہر ہے, پھر اس کے بعد اور دوسرے شہروں کی بات کریں, یقیناً آپ کراچی کی مثال ہمارے سامنے, لیکن انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو کیپ ٹاؤن کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اگر وہاں پہ پانی بالکل ہی ختم ہو گیا ہے تو وہاں کی گورنمنٹ نے اور وہاں کے لوگوں نے پھر کیا کیا چیزیں فیس کی ہیں, ہمیں سبق لے لینا چاہیے. بارش کا جو اضافی پانی ہے سر, اس کو ضائع ہونے سے ہمیں بچانا چاہیے. آپ چونکہ پانی کے انجینئرنگ میں ایکسپرٹ ہیں, بہت ساری چیزیں آپ بتا سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ کو دیکھتے رہے تو چلیں, اس پہ تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, ہوتی رہے گی. اور اگر ہم انڈیویجولی دیکھیں کہ ہم خود سے اس پانی کو کیسے سیو کر سکتے ہیں, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں جس میں دکھایا گیا کہ آپ نے پانی کو کس طرح سے سٹور کیا, بڑے بڑے ٹینک بنائے گئے گورنمنٹ کی سطح پہ, اور پھر ان لوگوں نے اس کو دوبارہ ریسائیکل کر کے یوز بھی کیا اور بڑا فائدہ اٹھایا. کچھ لوگوں نے اپنے گھر کی بورنگ کو جب ختم ہو گیا پانی, تو بارش کے پانی کو اس طرح سے سٹور کرنا شروع کیا کہ ان کی بورنگ دوبارہ سے چل پڑی, یا اسی پانی کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, رورل ایریاز میں, دیہات میں چھپڑ ہوتے تھے کہ سب کو پتا ہوتا ہے پانی سارا اکٹھا ہو کے ادھر جاتا ہے, ان کے ساتھ آپ ریچارج ویل کو کنیکٹ کر دیں کہ اب وہ ڈپریشن, اب اس میں سے آدھا پانی اڑ جاتا تھا چھپڑ کا اور گندا بھی ہو جاتا تھا, تو وہ اگر جلدی سیپ ان ہو جائے تو سارا پانی بچ جائے گا. شہروں میں لوگ آج کل کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں پانی سیو کرنے میں اور ریچارج ویل بنانے میں, یہ اچھی چیز ہے, لیکن شہروں کا رقبہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اگر وہ اپنے جیسے کہتے ہیں وہاں پہ جو بارش ہوتی ہے اس کو کنزرو کر لیں تو یہ اربن فلڈنگ والا مسئلہ آدھا حل ہو جائے گا. اور یہ 2 طریقے ہیں. باقی لارج سکیل پہ جو ہے نا, ہمارے پاس بڑی اچھی سائٹس ہیں کہ ہم جتنا پانی ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے 5-6-7 گنا زیادہ, میں ایک یونٹ لیتا ہوں تربیلا کو یا جامر باشو کو, ان سے 5-6 گنا زیادہ پانی ہر سال سمندر میں جا گرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں تو کراچی کو اس کا مشکل سے
2-3% पानी चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन कराची टैंकर से पानी ले रहा है। जी। तो पानी अगर ऊपर कंजर्व हो जाए तो फिर वो पूरा साल नीचे आपके दरिया भी रवा रहेंगे, आपके डेल्टा को भी पानी मिलेगा, कराची को भी मिलेगा, और बाकी जहाँ जहाँ पे आप चारों सूबों का हिस्सा है वो अपने अपने हिस्से के मुताबिक अपने पॉपुलेशन को भी और ज़राअत को भी पानी दे लेंगे। ठीक है। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट्स में हमने देखा था कि वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए गए थे मुख्तलिफ जगहों में। लाहौर की अगर हम बात करें, उन टैंक्स की अभी करंट सिचुएशन क्या है? क्या वो पानी को स्टोर कर रहा है या अभी दोबारा से उसको हमें फंक्शनल करना पड़ेगा? कहाँ तक है प्रोसेस वो? सर टैंक्स का जो है ना वो अच्छा आइडिया था, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि आप उसे सिंपली रिचार्ज कर दें वेल्स के साथ ना। तो अच्छा। वो क्योंकि ये एक अवामी किस्म की मूवमेंट है ना, अब लेट्स से कि अगर आप 1 लाख रिचार्ज वेल भी हो तो वो बारिश को तो ऐसे पी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जी। लेकिन अगर आपने स्पेशली जिस तरह अंडरग्राउंड पार्किंग होती है उस तरह के टैंक्स बनाने हैं, आपको जगह भी जाहिर है कि इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ग्राउंड्स वगैरह हैं उनके इर्द गिर्द कर लें, पार्क के गिर्द कर लें, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप वो बेसिकली एक बोर की तरह आपको 200 फुट तक आप वो एक सादा पाइप वाला बोर करें, बड़ा कुआं बनाने की भी जरूरत नहीं। ठीक तो है। ये इंजीनियर जफर भट्टो साहब हैं, दूसरे टीचर उस्मान वगैरह, उन्होंने बड़े रिफाइन किए हुए हैं इसके डिजाइन्स, और इतना महंगा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि शहरों के लिए और इवन देहात के लिए भी वो बड़ा अच्छी ऑप्शन है, और उनको फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी ज़ाहिर है जितना आप बचाएंगे उतना आप दोबारा यूज भी कर सकेंगे। अच्छा तो सर, जो ये मॉडर्न सोसाइटीज हैं, जिस तरह घर बन रहे हैं, फ्लैट्स की सोसाइटीज बन रही हैं, क्योंकि अब जगह एक्सपैंड होती नजर नहीं आती, तो बिल्डिंग्स लाहौर जैसे बड़े शहर में भी स्ट्रेट बनती, हाई राइज बिल्डिंग्स बनती नजर आ रही हैं। लाहौर में इंसिडेंट्स हुआ पिछले दिनों जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई, तो बड़ा मॉडर्न, बड़ा लेटेस्ट किस्म का स्ट्रक्चर बनाया गया, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रखा गया, लेकिन बेसमेंट ऐसी थी कि जिसमें पानी भरा रहा, गाड़ियां तैरती हुई नजर आईं, लोगों को मुश्किलात हुई, इमलाक तबाह हुई, कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हो गए, बल्कि कुछ लोगों के तो ख़त्म हो गए। जब हम ऐसी प्लानिंग करते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, वहां पे फिर हम ड्रेनेज या पानी इस तरह का अगर आ रहा है उसके बारे में भी डेफिनेटली प्लान करते होंगे। समझने की बात क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा लैग कहाँ किया गया जो इतने बड़े बड़े नुकसान हुए? जी, इसमें ये है, देखें इंजीनियर सिविल इंजीनियर है ना, उनका काम है कि आपने उनको एक बिल्डिंग दी, उन्होंने वो बना दी, लेकिन जो एक सीआरपी हमारा डिपार्टमेंट होता है, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग का, उन्होंने इलाके की हाइड्रोलॉजी, उसकी एलिवेशंस, उसके मुताबिक सारा, मतलब उसमें 10 किस्म की चीज़ें चेक करनी होती है। उसमें एक ये भी है कि पानी का ड्रेनेज का क्या सिस्टम होगा, आपके पास कितना हेड अवेलेबल है और आपने उसको किस तरफ निकालना है। अब अगर वो रिव्यू हुआ ही नहीं है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक सिस्टम इन प्लेस हो ना, तो वो इन सारे पिटफॉल्स को अपने आप चेक कर लेता है। लेकिन अगर नहीं है, जहाँ पे जिसका दिल आया धौंसदान से जगह कब्जा की और जनाब बनाना शुरू कर दिया, तो वो क्योंकि वो फिर स्किप कर जाते हैं इम्पोर्टेंट। ये पूरी दुनिया देखें, इंसानी शहर जो है आज से 5,000 साल से बनने शुरू हुए, 5 भी नहीं ज्यादा, 6-7 हजार से बन रहे हैं, और वो एक सस्टेनेबल तरीके से इवॉल्व करते हैं, और वो ये सारी चीजें देखने की होती हैं। और जो सिस्टम होता है उसके पास हर चीज के लिए रिटर्न चीजें होती हैं। अब जब उनको बाईपास किया जाता है तो फिर इस तरह के मिसहैप्स होते हैं। मिसहैप्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, इन चीज़ों को पहले ही प्लान करना पड़ेगा। अच्छा सर, रावलपिंडी की एक मिसाल मेरे सामने मौजूद है कि एक बड़ा शहर है, वो भी रावलपिंडी भी, और बड़े लोगों की तादाद वहाँ पे रहती है। एक नाला बीचों बीच गुजरता है, और वो नाला बहुत सारे नालों में से होता हुआ फिर एक जगह पे जाके गिरता है। जब ये बना, जब ये मेट्रो के लिए काम किया जा रहा, तो उस नाले को बड़ा निगलेक्ट किया गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें फेंक दी गई, वो फिर ब्लॉकेज की सूरत हाल भी इख्तियार कर गई। तो मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स ऐसे जानता हूँ, हो सकता है आपने भी वो वीडियोस देखी हो, आपके सामने से गुजरा हो। वो नाले ने जहाँ जहाँ ब्लॉकेज हुई और बारिश का पानी जब चढ़ा, तो उन आबादियों को तबाह किया, घरों को तबाह किया, इमलाक को तबाह किया, इंसानी जानें ज़ाया हुई, और ये मामला बड़ा बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। लैक इसमें कहां पे रहा, और उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग, जो बारिशों का पानी अभी बढ़ेगा या बढ़ रहा है, उस हवाले से क्या प्लानिंग होनी चाहिए? जी जी, वो स्पेशल केस है पिंडी में। हालांकि आपके पास बहुत ज्यादा स्लोप अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम ये करते हैं कि हम अपने वाटर कोर्सेज को इज्जत नहीं देते। हम उन्हें डंपिंग ग्राउंड समझ लेते हैं, कूड़ा करकट उसमें फेंका, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर साल सारा पानी उतना ही आना है या थोड़ा सा कम ज्यादा। लेकिन वो अगर
اسے راستہ نہیں ملے گا تو ظاہر ہے وہ فلڈ کرے گا, لوگ گھروں میں داخل ہوگا. تو یہ اداروں کا کام تو ہے, لیکن عوام کو بھی تھوڑی سی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ اپنے واٹر کورسز کی عزت کریں, ان کو خراب نہ کریں, اس کو کوڑے کا ڈھیر مت سمجھیں. تو ظاہر ہے وہی پانی جا کے دریاؤں میں جائے گا, اور وہی آگے جا کے تو نیچے والے شہروں نے پینا بھی ہوتا ہے. تو جو ہے نا آلودگی پھیلانی تھوڑی کم کریں, بیچ میں جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں ان کو صاف رکھنے کی وہ کریں, باقی گورنمنٹ کا کام ہے. یہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے گزرنے کی جگہ ہے, چاہے وہ صاف پانی ہے یا گندا پانی ہے, اس کی نکاسی کو چلتا رہنے دیں. اس کو ہم بند کرنے کے لیے ڈمپنگ چیزیں نہ پھینکتے ہیں اور سمجھے کہ پانی ہے بہا کے لے جائے گا, وہ کہیں نہ کہیں جا کے بلاکیج کرے گا. میں یہاں پہ آپ کو بہت تھینک یو کرنا چاہوں گا. آپ چونکہ پانی کے انجینئرنگ کو سمجھتے ہیں, انٹرنیشنل واٹر ایکسپرٹ ہیں, آپ نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی, جیسے اس وقت آپ امریکہ میں کینیڈا میں بھی کام کر رہے ہیں, اور اس وقت تو آپ ہمیں امریکہ سے جوائن کیے ہوئے ہیں, رات کے 2 بج رہے ہیں آلموسٹ, تو گہری رات میں آپ ہم سے بات کر رہے ہوں گے, اس کے لیے میں آپ کو شکریہ کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی میسیج ایسا دینا چاہیں کہ جی ہم ان چیزوں کو ایز اے نیشن, ایز این انڈیویجول, گورنمنٹ کو تو چھوڑ دیں, وہ جو کام کر رہی ہے یا کرے گی وہ ایک طرف, ہمیں بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ پریکاشنز لیتے رہا کریں ایسی سچویشن میں. جی یہی ہے کہ پانی جو ہے نا اس کی قدر کرے, اسے ضائع نہیں کریں. اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ خود کرتا ہے نا, اس کے بچے اس کو دیکھ کے سیکھیں گے. جی اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو 80s میں 90s میں لوگ کچھ کیئر کرتے تھے, پھر بیچ میں کیئر لیسنس آ گئی ہے. ہمارے لائف سٹائل میں کوڑا کرکٹ بہت اکٹھا ہو گیا ہے. جناب کبھی لفافے نہیں ہوتے تھے, اب ہر جگہ شاپر پھنسے ہوتے ہیں. تو یہ چیز جب ایک دفعہ میں آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں کہ یہاں واشنگٹن اسٹیٹ میں لیک تھی, یا آپ ایون لندن کے ریور تھیمس کی بات کر لیں, یہ ایک دفعہ بہت گندے ہوتے ہیں. یعنی کہ جب لوگوں کا ایک دم وہ ترقی ہوتی ہے, شہر بڑھتے ہیں, تو یہ لیکس اور دریا پہلے گندے ہونے شروع ہوتے ہیں, پلوٹ ہونے شروع ہوتے ہیں. بالکل جب اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ ان میں لائف ہی ختم ہو جاتی ہے, پھر لوگوں کو عقل آتی ہے اور انہیں دوبارہ صاف ہونے میں ٹائم نہیں لگتا, کیونکہ بہتا پانی ہے, چلتا پانی ہے, وہ ود ان ویک صحیح ہو جاتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں نا کہ بھئی وی کانٹ لیو لائک دس, تو پھر وہ سب کنٹرول ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ چیز ابھی ہماری طرف نہیں آئی. ٹھیک ہے. لیں جی, اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انجینئر انعام الرحمان صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. لیں جی, بات یہی ہے جو کہ انجینئر صاحب نے بھی کہی کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ ادارے سب اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا جو بھی ہو رہا ہے وہ ان کی ذمہ داریاں ہیں, انجام دے رہے ہیں. لیکن آپ کی اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ بارش کا جب پانی ہو اور بارشیں شدید ہو رہی ہوں تو ہمیں اپنی اور دوسروں کی حفاظت کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور پانی کے حوالے سے جیسے بات کی, تو پانی کی ڈرینیج کو, اس سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.